اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم کچھ اہم کفریہ کلمات کہ جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بولے جاتے ہیں اور حقیقتاً وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، ان کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ تو لکھا ہے کہ ایسا کہنے والا کافر ہو گیا، کیونکہ مذکورہ جملے میں اللہ عز و جل کی شدید توہین کی جا رہی ہے۔ یعنی اس جملے میں اللہ عز و جل کی واضح توہین ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ الٹا ہے معاذ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیاروں اور مکاروں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ کہنا کیسا ہے؟ تو لکھا ہے کہ کہنے والا کافر ہو گیا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ یہ جملہ قرآن مبین کی صریح الفاظ اور اللہ رب العالمین کی سخت ترین توہین پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کی توہین کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کے بالکل یہ مخالف جملہ ہے۔ اور اگر کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی اپنا معاملہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دیجئے، یعنی اکثر ہم اگر کسی مشکل میں ہوں تو ہمارے دوست عزیز و اقارب ہمیں دلاسا دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اگر ہم جواب میں اس طرح کہہ دیں کہ میں نے اللہ عز و جل پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ پہ چھوڑ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، تو لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کی شدید توہین کی وجہ سے یہ کلمہ بھی کفر ہے۔ یعنی اس کلمے میں بھی اللہ عز و جل کی توہین کی جا رہی ہے، لہٰذا ایسا بولنا بھی کلمہ کفر ہے۔ اور اللہ عز و جل کو حاسد کہنا، یعنی کہ کوئی خوشی خوشی جا رہا ہو، راہ میں پتھر سے ٹھیس لگے اور پاؤں زخمی ہو جائے، اس پر اگر وہ اس طرح شکوہ کرے کہ کیا یا اللہ تو بھی میری خوشی پر حسد کرتا ہے، یعنی خوشی خوشی جاتے ہوئے اچانک کوئی پریشانی آ گئی، یا جس طرح بیان کیا ہے کہ پاؤں میں ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، تو اس نے شکوہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ کیا یا اللہ تو میری خوشی سے حسد کرتا ہے، یا تجھے میری خوشی برداشت نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ خالص کلمہ کفر ہے، کیونکہ معاذ اللہ اس نے اللہ عز و جل کو حاسد کہہ کر اس کی سخت توہین کی ہے، یعنی اس نے اللہ عز و جل کو حاسد کہا، تو ایسا کہنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل کے ہر کام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تکلیف پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات کفارہ سیئات اور باعث ترقی درجات ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہوتی ہیں اور اس کے درجات کی ترقی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ تاجدار رسالت، پیکر جود و سخاوت، شہنشاہ نبوت، نور دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی جب اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا، اس کی جو غلطی کوتاہی ہو اس کی سزا اسے دنیا میں فوراً دے دیتا ہے۔ تو جب بندے کو اس طرح اچانک پریشانی لاحق ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہمیں کامل یقین عطا فرمائے کہ ہم مشکلات میں اللہ عز و جل پر کامل یقین رکھیں اور صبر کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔